بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹیوں والے یہ سچی کہانی ضرور سنیں۔ میں پیدائشی نابینا لڑکی تھی۔ ڈرائیور مجھے ہر روز اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور چھٹی پر تھا تو ابا مجھے چھوڑنے چلے گئے۔ ابا نے جب کہا بیٹی اسکول آ گیا تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈرائیور چھوڑنے آتا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ آج 5 منٹ میں کیسے اسکول آ گیا؟ مجھے ڈرائیور پر شک ہوا، کیونکہ وہ روز مجھے راستے میں بسکٹ کھلاتا تھا۔ اور پھر میں پیدائشی نابینا تھی۔ گھر کا ڈرائیور مجھے ہر روز اسکول چھوڑنے جاتا تھا۔ ایک دن ڈرائیور چھٹی پر تھا تو ابا مجھے چھوڑنے چلے گئے۔ ابا نے جب کہا بیٹی اسکول آ گیا تو یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ڈرائیور چھوڑنے آتا تھا تو 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ آج 5 منٹ میں کیسے؟ مجھے ڈرائیور پر شک ہوا، کیونکہ وہ روز مجھے راستے میں بسکٹ کھلاتا تھا۔ ایک روز ڈرائیور مجھے اسکول چھوڑنے گیا تو میں نے بسکٹ نہ کھایا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس نے گاڑی روک کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، جیسے جلدی میں ہو۔ آج امی نے ناشتہ دیر سے بنایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی تھی، اور ڈرائیور بھی تیز گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے التجانہ انداز میں کہا بسکٹ کھا لو، آج اچھی جگہ سے لایا ہوں، دیکھو یہ بہت مزے کے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، نہ جانے اس بسکٹ میں کیا تھا۔ مجھے کھاتے ہی چکر آنے لگتے تھے۔ ڈرائیور زبردستی کرنے لگا کہ بس 1 بسکٹ کھا لو، یہ بہت مزے کا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میرا دل کیا کہ میں گاڑی سے اتر جاؤں اور زور سے آواز لگاؤں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ڈرائیور کچھ غلط کر رہا ہے کہ نہیں۔ ڈرائیور تو بس مجھے کھانے کے لیے بے تحاشا منت کر رہا تھا، مگر میں نے بسکٹ نہیں کھایا۔ گھر آنے پر امی کو بتائے بغیر میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور سو گئی۔ شام میں جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت آرام دہ محسوس کر رہی تھی، جو اکثر بسکٹ کھانے کے بعد میں نہیں کرتی تھی۔ میرا پورا دن رہتا تھا اور مجھے سو کر اٹھنے کے بعد بھی سر بھاری محسوس ہوتا تھا، لیکن آج جب میں سو کر اٹھی تو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سب کچھ بسکٹ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اگلے دن ڈرائیور نے مجھے چھوڑنے میں 1 گھنٹہ 15 منٹ لگائے۔ وہ آج زیادہ دیر تک مجھے گاڑی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے وہاں سے نکل کر میں خود چلنے لگی کہ اچانک سے مجھے کوئی پکڑ کر گاڑی میں بٹھانے لگا۔ آواز سے یوں محسوس ہوا کہ وہ میرا ڈرائیور تھا، جو مجھے زبردستی 1 بسکٹ کی بجائے آج 2 بسکٹ کھلا رہا تھا۔ میں نے آوازیں لگانا چاہی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے لگا۔ بسکٹ کھاتے ہی میں اپنے ہوش کھو گئی۔ مجھے نہیں پتا اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو امی نے کہا ڈرائیور تمہیں گھر لے آیا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ گرمی کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا، جو میرا دماغ نہیں سمجھ سکا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ جو میرے دماغ میں چل رہا تھا سب ویسا ہی تھا، یعنی کہ ڈرائیور میرے ساتھ۔ میں نے اس بارے میں امی کو کچھ نہ بتایا، بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ ڈرائیور نے مجھے زبردستی بسکٹ کھلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ہوش میں آنے کے بعد مجھے خود بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اگلی صبح میں نے بہانہ بنا کر اسکول سے چھٹی کر لی، کیونکہ وہ سب میں دوبارہ نہیں محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اسکول نہ جانے پر ڈرائیور میرے کمرے میں آ کر مجھ سے پوچھنے لگا بی بی صاحبہ آج آپ اسکول نہیں گئی؟ امی نے انتہائی غصے سے آواز کی سمت کھڑے ڈرائیور کو دیکھا، لیکن ڈرائیور کی آواز سے وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور خاموش رہی۔ پھر مجھے کہنے لگا بی بی صاحبہ میں آپ کے لیے 1 بسکٹ لایا ہوں۔ میں تجسس اور بے بسی سے اپنے ہونٹ اترنے لگی اور دماغ میں منصوبہ بناتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے ایک چیز تو یاد نہیں، مگر تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ کل آپ نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا۔ میں نے کہا۔ ڈرائیور نے بہت عام سے لہجے میں کہا مجھے لگا کہ میرا وہم ہوگا، کیونکہ مجھے ساری باتیں تو کل کی یاد نہیں تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ بولا۔ صبح صبح کمرے میں لیٹے
بیٹھے رہنے سے مجھے بھوک لگنے لگی تھی، اس وجہ سے میں نے بسکٹ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ اس میں کچھ الٹا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈرائیور انکل نے مجھے وہ بسکٹ بہت پیار سے دیا تھا، اس لیے ایک بار پھر میں نے وہ بسکٹ کھانے کی غلطی کر لی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن میں ڈرائیور کے ساتھ جانے لگی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا ہے، وہ بھی میرے متعلق، کیونکہ میں نے اس کے منہ سے سنا تھا ہاں بسکٹ کھلا دیے ہیں، آج بھی کھلا دوں گا۔ تو بتاتا ہوں، میں نے صرف اتنا ہی سنا تھا کہ امی نے مجھے آواز لگا دی، بیٹا میں تمہیں دوائی دے رہی ہوں، اس کے بعد کھا لینا، میں تمہارے لیے ڈاکٹر سے خاص طور پر لائی تھی، بس اللہ شفا دے تمہاری آنکھوں کو اور جلدی سے تم دیکھنے لگو۔ میں دوائی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور نے ایک بار پھر سے گاڑی روکی۔ اس بار تو میں نے ٹھان لی تھی کہ ڈرائیور کرتا کیا ہے، آخر پتہ لگاؤں۔ گاڑی پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی جگہ ساکن کھڑی تھی، اس لیے میں اس کا پیچھا نہ کر سکی۔ میں ادھر ادھر سہارا لیتی گاڑی سے نکلی، کم سے کم میں یہ تو پتہ لگا سکوں کہ آخر میں ہوں کس جگہ پر۔ کہیں دور سے ڈرائیور کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، میں زیادہ قریب بھی نہیں جا سکتی تھی ورنہ ڈرائیور مجھے دیکھ لیتا، اور جب کہ میں اسے نہ دیکھ پاتی۔ مجھے ڈرائیور کی نہ آواز صحیح آ رہی تھی اور نہ ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں کیا ایسی جگہ ہوں جہاں مجھے ڈرائیور دیکھ نہیں سکتا، لیکن میرا پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر ڈرائیور کرتا کیا ہے۔ دور سے کہیں دھواں آتا محسوس ہو رہا تھا، مجھے لگا کہ شاید ڈرائیور سگریٹ پی رہا ہے، اور اگلے ہی پل میرے دماغ میں آیا کہ کہیں نشہ بھی تو نہیں کرتا، اور اس دن شاید میرے ساتھ کچھ ہوا تھا جو اس دن میں بے ہوش ہو گئی تھی اور مجھے کچھ یاد بھی نہیں تھا، تو کہیں اس نے میرے ساتھ نشے میں کچھ کیا تو نہیں تھا۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جس طرف میں بھاگوں گی ڈرائیور ہوگا بھی کہ نہیں، اور مجھے کہیں دیکھ بھی نہ لے۔ وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، ڈرائیور کی آواز اور قریب سے آنے لگی، بلکہ ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی اس سے باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ نہ سمجھ آیا اور میں واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ ادھر ادھر سے سہارا لے کر میں تھوڑی دیر کے بعد آخر اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کچھ دیر بعد ڈرائیور بھی آ گیا۔ بی بی صاحبہ، آپ کی سانسیں کیوں کھول رہی ہیں؟ کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑیں، میں نے ڈر کر کہا۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی آپ کو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ نہیں بی بی صاحبہ، اپنے بچوں کے لیے دوائی دے رہا تھا، غریب کے بچے تو بس بیمار ہوتے ہیں، یہ کہتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے چور کی آواز آنے لگی، اور ساتھ ہی مجھے اس نے بسکٹ پکڑا دیا۔ اس کی آواز سے اور بات کرنے کے انداز سے ایسا کہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ اس نے کوئی سگریٹ یا نشہ کیا ہے، لیکن اس کی اس بات پر میرا تجسس اور بڑھ گیا کہ ہو نہ ہو ڈرائیور نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جس جگہ ڈرائیور موجود تھا اس کی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے آ رہی تھیں، اور یہی نہیں، اس جگہ پر دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ کیا وہ شیشہ تو نہیں پیتا ہوگا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ ہر غریب اپنا غم مٹانے کے لیے یہی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں؟ میں خود ہی دل میں سوال کرتی اور خود ہی جواب نکال لیتی، لیکن ادھر وہ کسی سے بات بھی تو کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہیں اسے کسی نے نشے میں تو نہیں ملوث کر دیا۔ بی بی صاحبہ کیا ہوا؟ کہاں گم ہیں؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، یہ بسکٹ کھا لیں۔ آپ مجھے یہ بسکٹ کیوں دیتے ہیں؟ روز بالآخر میرے منہ سے نکل گیا۔ اور اس دن جب میں بے ہوش ہو گئی تھی تب آپ نے مجھ سے زبردستی کی تھی نا، مجھے ہلکا ہلکا یاد آ رہا تھا۔ میں نے بدتمیزی کی نہیں تو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈرائیور نے کہا۔ میں نے زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ مجھے خود حقیقت نہیں معلوم تھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اب میں اچانک سے سٹائی میری طبیعت کے بارے میں
ان کو کیسے پتا؟ میں نے تو اپنی طبیعت کا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کا مطلب بسکٹ میں ضرور کچھ تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہوا؟ میں نے بہت نارمل انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کی آنکھیں، ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کچھ بہتری آئی اس میں؟ آپ کا علاج چل رہا تھا نا؟ ہاں وہ اچھا کیا فرق؟ کچھ بھی نہیں پڑا ہوگا؟ ڈرائیور نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، امی نے دوائی دی تھی، میں روز کھاتی ہوں، مگر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کیوں غلط سوچ رہی تھی ڈرائیور کے بارے میں، جبکہ وہ کتنا دل کا اچھا ہے؟ میں نے خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں نے ڈرائیور سے بسکٹ مانگا اور معمول کے مطابق کھانے لگی، اور ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا پڑا، کیونکہ اب ہمیں انتظار کرنا تھا تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میری حالت خراب ہونے لگی۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میری حالت دیکھ کر ڈرائیور سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی میری یہ حالت ڈرائیور نے نہیں دیکھی تھی۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا اور جلد از جلد گاڑی ٹھیک ہوتے ہی مجھے گھر لے گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 دن تک مجھے ڈرائیور نے نہیں چھوڑا۔ مجھے بابا لینے اور چھوڑنے جاتے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا، یہ ڈرائیور کہاں ہے؟ بابا نے کہا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ڈرائیور جب مجھے چھوڑنے گیا تو میں 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ مجھے حیرانی ہوئی، ایسے کیسے ہو گیا؟ آج یہ پہلی بار تھا کہ ڈرائیور نے مجھے 5 منٹ میں چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے بسکٹ بھی نہیں دیا۔ ایسا 1 ہفتے تک ہوتا رہا تو آخر میں نے پوچھ ہی لیا، انکل اب آپ مجھے 5 منٹ میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور مجھے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے؟ تو ڈرائیور نے بات بنا دی، بیٹا مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، آپ کے بابا نے کہا تھا، اس لیے میں جلد سے جلد آپ کو اسکول پہنچا دیتا ہوں، اور بسکٹ لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے ڈرائیور کی اس سے کوئی تسلی تو نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب اپنے ساتھ اپنی دوست کو لے کر جاؤں گی، وہ بھی چپکے سے، تاکہ معاملے کا پتہ لگ سکے۔ اگلے کچھ دن میں اپنی دوست کو چپکے سے ڈگی میں بٹھا دیتی کہ اتنا وقت ڈرائیور کو کیوں لگتا ہے، پتہ چل سکے، اور کیا واقعی گاڑی روکتا ہے اور وہ واقعی کچھ غلط کرتا ہے۔ ان سب سوالوں کے جوابوں کے لیے میں اپنی دوست کو لے گئی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ تو ڈرائیور چھوڑنے میں دیر لگاتا اور نہ ہی مجھے بسکٹ کھلاتا۔ مجھے شک تھا کہ کہیں ڈرائیور نے دیکھ نہ لیا ہو۔ مجھے دوست کو گاڑی میں چھپاتے یوں 1 ہفتہ ہو گیا اس بات کو، لیکن اسے 1 ہفتے میں مجھے اپنی طبیعت میں واضح فرق سمجھ آیا۔ نہ میرا سر چکراتا، نہ درد ہوتا، بلکہ تو میں فریش محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ سب اس لیے کہ میں بسکٹ نہیں کھا رہی تھی؟ بہت سارے سوال تھے اور اب مجھے ان سب کا جواب چاہیے تھا۔ میں نے 1 ہفتے کی اسکول سے چھٹی لی ہوئی تھی، کیونکہ گھر پہ میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ اس میں سب ہی مہمانوں کو بلایا تھا، ساتھ ہی گھر میں موجود باورچن بابا کی خدمت کرنے والے خاص ملازم اور ڈرائیور، کیونکہ یہ سب بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ تھے۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو اوپر منزل پر شور سا مچا۔ ہم سب اوپر کو بھاگے جہاں تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ڈرائیور کسی سے لڑ رہا تھا۔ ڈرائیور کی آواز سے لگتا تھا کہ کسی کو بس قتل کرنے کی دیر ہو۔ سب ڈرائیور سے پوچھنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی، لیکن یہ تھپڑ کس کو پڑا تھا؟ اب بابا کے چلانے کی آواز آئی، تم ہوتے کون ہو میرے خاص مہمانوں سے لڑنے والے؟ تمہیں زندگی بھر میں نے بچوں کی طرح پالا، تمہارے بچوں کو میں نے پڑھایا، اور تم احسان فراموش آج میرے گھر پہ بلائے مہمانوں سے ہی لڑ رہے ہو، وہ بھی گریبان سے پکڑ کر۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ بابا ڈرائیور کو ہی ڈانٹ رہے تھے، لیکن ڈرائیور کس سے لڑ رہا تھا؟ میری آنکھ اندھی کیسے کچھ دیکھ سکتی تھی؟ آپ اس کو نہیں جانتے صاحب، یہ بہت ذلیل انسان ہے، میں آپ کو کیسے سچ بتاؤں، میری ہمت نہیں ہو رہی۔ ڈرائیور نے نہایت غصے سے کہا، چپ ہو جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئی سمجھ؟ بابا کی آواز میں شدید غصہ بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ اس پہ الزام لگا رہے ہو؟
شبیر صاحب پر میرے خاص مہمان، تمہیں پتہ ہے ان کے بھائی نے یہ گھر ہمیں ٹیکنیک میں دیا ہماری بہت بڑی پراپرٹی کا نقصان ہو گیا تھا۔ شبیر صاحب کے بھائی نے اپنے گھر میں مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن تم غریب کہاں جانو، یہ بات بابا کے منہ سے پہلی بار نکلی تھی، شاید اس لیے کیونکہ شبیر انکل کے بھائی کا ہم پر واقعی بڑا احسان تھا۔ نہیں صاحب جی، یہ اتنے اچھے نہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جھوٹا شخص ہے، روز بھلے شاہ کے مزار پر جعلی پیر بن کر بیٹھتا ہے۔ اچھا تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کام کے سوا ہم جانے کہاں دیتے ہیں جو تمہیں پتا ہو، بابا نے تنزیہ انداز میں کہا۔ صاحب جی اگر میں آپ کو ایک سچ بتاؤں آپ غصہ تو نہیں کریں گے؟ ڈرائیور کی آواز کچھ ڈری ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ تیرا اور کیا کہنا رہ گیا ہے؟ تو کیا بولے گا؟ اب بول بابا، تو جیسے غصے سے پہلے ہو رہے تھے۔ ان کی آواز میں محسوس کر سکتی تھی کہ بابا جتنا غصہ کر رہے ہیں لال ہو گئے ہوں گے۔ وہ دراصل بی بی صاحبہ بسکٹ ڈرائیور کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ بسکٹ کا نام سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ دفع ہو جاؤ اور اب ایک لفظ نہ کہنا، ڈر کے مارے۔ اب کیا کہو گے؟ جو تماشا بنا تھا بن گیا۔ اس وقت بابا غصہ ضبط کر رہے ہوں ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائیں بابا، بسکٹ کیا بتائیں آپ؟ کیا بسکٹ؟ میں نے فوراً کہا، وہ بی بی صاحبہ، میں جو آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتا تھا، اور وہ جو میں لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اس کی وجہ سے۔ میں گاڑی روک کر اس جعلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں یہ ایسا خاصا انسان نہیں دکھ رہا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا؟ بابا کے غصے میں اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے بولا۔ میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس بابے کے پاس، یہ مجھے بسکٹ پہ پتہ نہیں کیا پڑھ کر دیتا تھا اور کہتا تھا اس بار میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ یہ عمل مجھ سے روز کرواتا تھا، اور ایک دن بی بی صاحبہ نے بسکٹ نہیں کھایا تو اس بابا نے مجھے کہا آج 2 بسکٹ کھلاؤ اور نہ کھائے تو زبردستی منہ میں ڈالنا ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھیں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ لیکن اس دن 2 بسکٹ کھلانے پر بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحبہ کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس بی بی صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مجھے وہ بابا بھی نظر نہ آیا تو میں نے ان سب لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہاں تمہیں پتہ ہے یہاں ایک بابا ہوتے ہیں جو بسکٹ پر دم کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کون بابا؟ ہم نے تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا، جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آیا کہ میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد میں نے نہ ہی بسکٹ دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا، اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب سچ محسوس ہوا۔ ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے میں یہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مجھے پتہ نہ چل سکا، اور مجھے سچ میں اس بسکٹ سے چکر آتے تھے۔ دیکھا صاحب، میں سچ کہہ رہا تھا۔ سب ڈرائیور کی طرح متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھ کو کس کر پکڑا اور کہا، ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی، جنہوں نے شاید میرے سر پر بندوق رکھی تھی۔
گھر کے سب افراد خوف زدہ ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ صرف شبیر انکل کی تھی۔ ہاں میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا، کیوں نہیں کرنا چاہیے ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے بنا ہم سے پوچھے اتنا بڑا گھر دے دیا۔ یہ گھر میرا تھا، میں رہنا چاہتا تھا یہاں پر، اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا۔ اور پھر تجھے کیا ملا یہ نابینا بیٹی؟ ہاں پھر تو اس کا علاج کرے گا انداز میں شبی لے جا رہے تھے۔ میرا تو خواب تھا، گھر نہ حاصل کر سکا تو کیا تیرا نقصان تو کرا سکتا ہوں نا؟ اور پھر تیری یہ نابینا بیٹی اور بیوقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا؟ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اچانک سے کسی نے کسی کو دھکا دیا، جو مجھے بھی محسوس ہوا، اور میں تھوڑا بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ یہ آواز ڈرائیور کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی، بہن اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور نیچے سیڑھیوں پر بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا امی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا تھا اور ابھی بابا بھاگے ہیں، پکڑنے گئے ہیں۔ شبیر انکل کو اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس شبیر انکل کو لے گئی۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دی۔ اس بار بابا کے بھی رونے کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کی۔ بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ انکل مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچا، میں دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ارے صاحب بی بی، آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، چھوڑے یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے اپنے کاموں کے چلے گئے۔ ڈرائیور انکل اب بھی مجھے روز بسکٹ کھلاتے، لیکن نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا اور نہ ہی بھاری۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ کہ امیروں کی طرح جو اتنی جائیدادوں کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈرائیور صحیح کرتا تھا؟ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔